الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج 10 ماہ رمضان حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، تو اسی حوالے سے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت اور سیرت کی چند ایک باتیں ہم سنیں گے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور اس لحاظ سے ہم اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں تمام اہل ایمان کے لیے ان کو ماؤں کا درجہ دیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی جو ام المؤمنین ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کی جو انفرادی خصوصیات ہیں، یعنی وہ خصوصیتیں جو انہی کو حاصل ہیں، ان میں چند ایک کا میں تذکرہ کر دوں۔ ایک تو پہلی بات میں نے عرض کر دی کہ سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان انہوں نے قبول کیا تھا، اور حالت ایمان میں سب سے پہلا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ انہوں نے کیا ہے۔ اور ان کے ایمان لانے کے اگلے دن پھر بچوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل کے دن حالت ایمان میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا۔ یہ پہلی زوجہ محترمہ ہیں جنہوں نے جو حضور کے جب تک حیات رہیں، ان کی حیاتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، اور یہ واحد زوجہ محترمہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر میں گزارا ہے، یعنی 25 سال انہوں نے حضور کے ساتھ گزارے ہیں۔ اتنا طویل عرصہ کسی اور زوجہ محترمہ کو نہیں ملا۔ اور جتنا بھی اللہ نے ان کو مال و دولت، جتنا بھی سرمایہ عطا کیا تھا، انہوں نے سب حضور کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اور یہ وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبریل امی آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ساتھ جو آپ کی اہلیہ خدیجہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہی لے کر آتے تھے، اس دفعہ وہی کچھ پہلے سے مختلف تھی۔ تو حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ حضور، آپ کی جو زوجہ حضرت خدیجہ بیٹھی ہیں، آج آپ کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور یہ فرمان ہے کہ خدیجہ کو آپ کے رب نے سلام بھیجا ہے۔ رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میرا خدیجہ کو سلام پیش کر دیں۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یعنی امتی کوئی بھی ساری زندگی اللہ کے حضور سجدے کرتا رہے تو اس کا کام سجدے کرنا ہی ہے، اطاعت گزاری اس کا کام ہے۔ آگے سے جواب آتا ہے نہیں آتا، وہ اللہ کے منشا پہ ہے، لیکن خوش نصیبی کیسی ہے کہ اللہ کا سلام آتا ہے۔
اور ان کی اس قدر خدمات ہیں حضور کے لیے، پھر دین اسلام کے لیے، کہ مکی دور جتنا بھی ہے حضور کا وہ سارا دور اذیتوں سے بھرا ہوا ہے، بہت تنگی کا دور تھا۔ یعنی حضور کی اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں، خاندان کے حوالے سے دیکھیں، پھر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے حوالے سے دیکھیں کتنی اذیتیں ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور نے اسی طرح اظہار کیا کہ کاش میرے پاس بھی جیسا ان مکے کے سرداروں کے پاس مال و دولت ہے، کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا نا تو ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہوتی۔ حالانکہ نبی صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے، دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ نے فرمایا کہ عرض کی کہ حضور میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ تو سیدہ نے اپنے خاندان کے لوگ اکٹھے کیے قریش کے، ان سے بات کی۔ اور ایک بندے کو ہمہ دعویٰ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، کوئی نیکی کا، کوئی اچھائی کا کام ہے، ایک بندہ ایسا جس کا تعارف خاندان میں، معاشرے میں بہت اچھا ہے، اسے صرف 2 لفظ بولنے پڑتے ہیں، بس کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی جو وجاہت تھی اور آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا، آپ نے قریش کے سامنے باتیں کی کہ تمہیں میرے گھر کا نہیں پتہ۔ تو آپ کے خاندان نے اتنا مال دیا کہ جب حضور کو بلایا گیا کہ حضور آپ آئیں دیکھیں میں نے آپ کے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں، تو اتنا زیادہ مال کہ حضور دوسری طرف چلے گئے، وہ ڈھیری اونچی تھی اور حضور اس کے پیچھے چھپ گئے کے ساتھ۔ یہ مثال میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمیں بسا اوقات جب یہ اعلان سننے پڑتے ہیں نا مسجد کے لیے یا کسی اور دینی کام کے لیے، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کہہو جے لگاں گے جدوں کہاں گے کسی نے۔ حالانکہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بندے کا اپنے شخصیت کا ایک ایسا اثر ہوتا ہے۔ میں خود اس فیلڈ سے گزرا ہوں، لاہور میڈیکل مسجد میں جہاں پہ میں دوسرے جمعے کا بیان دینے جاتا ہوں۔ یہی چیز لوگوں کو سمجھائی کہ آپ تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھیں، آپ بلیو کریں۔ میں حیران تھا کہ کم و بیش کوئی 85 لاکھ کے قریب جگہ تھی، تو ہم کیسے اسے پرچیز کریں گے؟ یہی بات لوگوں کو سمجھائی کہ آپ اپنی شخصیت کا جو ایک تعارف ہے نا وہ بھی کہیں بھی پیش کر سکتے ہیں نا۔ مجھے امید نہیں تھی، لیکن اللہ کے کرم سے 5-6 مہینے کے اندر 85 لاکھ روپے ہمارے ادا ہو گئے تھے۔ تو یہ جو شخصیات کا ہم تذکرہ سنتے ہیں نا، اس میں سے اصل ہمیں یہ اصول ملتے ہیں، طریقے ملتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، کوئی خیر کا کام ہے، اس میں آپ کس طریقے کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک دفعہ یوں گزر رہا تھا، چند سال پہلے رمضان کی بات ہے، میں نے بڑی افراتفری میں جانا ہوتا ہے جب یہاں سے میں عصر کا بیان کر کے وہ مغرب کی نماز کے وقت میں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی سائیکل پہ، اس کے پاس وہ انڈے رکھے ہوئے تھے اس نے، تب یہ لال پل اور دوسرا آگے جو یہ یو ٹرن ہے نئے نئے بنے تھے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اس کے اندر کوئی چیز لگی، وہ گر گیا۔ اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے یار چلے منافع اگر آج کا مجھے نہ ملتا وہ الگ بات تھی، میرا تو اصل مال ہی سارا وہ ضائع ہو گیا، اس کا میں کیا کروں؟ اب ہر بندہ اللہ ہور دے گا، اللہ ہور دے گا، کوئی گل نہیں، حوصلہ کرو۔ ایک بندے نے کہا یار وہ 8-10 لوگ کھڑے ہوئے، پھر 20-25 ہو گئے، یوں دیکھنے ہیں، وہ بندہ رو رہا ہے۔ بندہ کہنا یار 100 روپیہ میں نے دینا، 100 روپیہ میں دینا، تم ہی 100 روپیہ دے یار۔ یوں کرتے 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 کوئی یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، 32-33 اکٹھا ہو گیا اور اس بندے کو دیا، یار آپ رکھ لیں گے۔ آپ کا کل مال کتنے کا تھا؟ 1800 کا، 1900 کا، ٹھیک ہے، منافع لب گیا۔ اللہ یوں مدد کرتا ہے۔ لیکن آغاز کیسے ہوتا ہے؟ بندہ آغاز تو کرے نا، یعنی اپنے منہ سے کوئی بات تو نکالے نا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجبوری کا اظہار کیا، سیدہ پاک نے اپنے تعلقات کی بنا پہ اتنا مال اکٹھا کیا کہ حضور اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنی ڈھیری لگا دی۔ اور پھر دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر حضور کے دین کے لیے ان کی خدمات، اس والے سے دیکھتے ہیں شیب ابی طالب بڑا سنگین قسم کا محاصرہ تھا، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ 3 سال تک حضور کو حضور کے خاندان سمیت کس طرح وہ محصور کر دیا گیا تھا۔
آج اگر غزہ کے حالات دیکھ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں نا، تو شاید اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال اس وقت تھی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خاندان اور آپ کے صحابہ کرام نے وقت فیس کیا تھا۔ تو اس وقت ان بچوں کے لیے اور دیگر افراد کے لیے راشن کا انتظام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے خاندان کے لوگوں کو پیغام بھیجتی تھی، اور وہ ان کی وجہ سے حضور کے ماننے والوں کو راشن کا سامان پہنچاتے تھے، اور پھر سیدہ پاک کے خاندان کے جو لوگ تھے انہی کے عمل دخل کے ساتھ وہ محاصرہ ختم ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی اس وقت کی خدمت تھی۔ اور پھر دیکھیں حضور کے والد محترم، حضور کی والدہ محترمہ، ان کی خدمت کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اس وقت وہ دونوں اللہ کے حضور پیش ہو چکے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کبھی کبھی آیا کرتی تھیں مکے میں، تو ایک مرتبہ آئیں اور انہوں نے آ کر بات کی کہ حضور ہمارے علاقے کے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ میرا بچپن ان کے گھر گزرا ہے، یہ میری رضائی والدہ ہیں۔ اتنی خوشی ہوئی حضرت سیدہ خدیجہ کو کہ حضور کی والدہ آئی ہیں، رضائی والدہ۔ تو جب وہ جانے لگی تو انہوں نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں پیش کیا کہ میرے نبی کی رضائی والدہ آئی ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پہ ایک مرتبہ کسی ام المؤمنین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کہا کہ حضور دیکھیں وہ بوڑھی عورت، آپ ان کی محبت سے اور ان کے خیالات سے ابھی تک نکل نہیں سکے۔ حضور نے فرمایا کہ خبردار اگر تم نے کسی نے اسے بوڑھی عورت کہا، اس کی طرف کوئی بھی عیب منسوب نہ کرو، اس لیے کہ وہ خاتون تھی جس وقت سب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اس واحد خاتون نے میری نبوت تسلیم کی تھی، اور لوگ جس وقت جھٹلا رہے تھے وہ میری سچائی کا اقرار کر رہی تھی، لوگ جس وقت مجھے اذیتیں دے رہے تھے وہ اس وقت میری ہمدردی کر رہی تھی، اور جس وقت مال دولت کی ضرورت پڑی اس نے تو کسی قسم کی وہ بخل اندازی ہے یا کوئی مال روک لینا ہے، اس نے تو کوئی ایسا اظہار نہیں کیا تھا۔ اور پھر حضور نے ایک مقام پہ یہ بھی بات کی، مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ نے مجھے جتنی اولاد دی ہے صرف اسی سے دی ہے، اسے تم کہتی ہو کہ وہ بوڑھی عورت ہے، اس کے خیال اور اس کی محبت سے حضور نکل نہیں سکے، اس کے تو احسانات ہی بہت زیادہ ہیں اہل اسلام کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ بہرحال یہ جب حضور کے نکاح میں آنے کی ساری باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ سورج یوں زمین کے قریب آتا آتا ان کے گھر اتر آیا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں، اور پھر کیا ہے کہ پورے زمانے کو روشنی ان کے گھر سے مل رہی ہے۔ حضرت خدیجہ صبح اٹھیں، ان کے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل اس وقت کے عالم تھے، تو ان کے پاس گئیں اور جا کر کہتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، سورج میرے گھر میں اتر آیا اور پھر زمانے بھر کو روشنی میرے گھر کے وہ صحن سے یوں بکھر کے جا رہی ہے اور مل رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے خواب اگر سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، تم ان کے حرم اور نکاح میں جاؤ گی، یہ اس کی بشارت ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد نکاح کا معاملہ ہوا اور وہ حضور کے حرم میں آ گئے۔ 25 سال کا عرصہ گزارا، اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہی عبداللہ ہے جن کے طیب اور طاہر لقب ہیں، یہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہ 6 اولاد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی ایک اہلیہ محترمہ ہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا 2 مرتبہ پہلے نکاح ہوا، شادی ہوئی تھی، اور وہاں سے ان کے بچے بھی تھے۔ پہلا جو نکاح ان کا ہوا تھا، 2 بیٹے تھے ان سے، ہند اور حالہ۔ جب سیدہ پاک کا نکاح ہوا، حضور کے گھر تشریف لائیں تو یہ دونوں بیٹے
یہ ساتھ ہی آئے تھے، اور ان کی تربیت اور ان کی جو کفالت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ کون ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے ماموں ہند سے بیان کی ہے، یعنی یہ حضرت ہند صحابی رسول بھی ہیں، حضور کی گود میں کھیلے ہیں، حضور سے تربیت پائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ بات ہو گئی تو دوسرے آدمی نے پوچھ کیا کہ تم ہو کون؟ تو حضرت ہند کہتے ہیں میں وہ ہوں، میرے والد منسوب کرتے ہوئے میرے والد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ حضرت سیدہ خدیجہ، میری بہن حضرت فاطمہ الزہرا، اور میرے بھائی قاسم اور عبداللہ ہیں، میں وہ ہوں۔ یعنی ساری نسبتیں اپنی بیان کرتے ہیں کہ تم کس لحاظ سے کہتے ہو کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ اور ان کے دوسرے بیٹے حالہ، ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے۔ یہ صرف ہم نے تذکرے سنے ہیں امام حسن کے، امام حسین کے، سیدہ زینب کے، جو حضور کے نواسے نواسیاں حضور ان کو کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، اپنی کمر پہ، یعنی بکری کی شکل بن کے تو حضور ان کو کمر پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ جو حضرت حالہ ہیں، حضرت خدیجہ کی پہلی شادی سے جو دوسرے بیٹے ہیں، ان کو حضور اپنے سینے سے لگا کے حالہ 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 اس طرح پیار کے ساتھ حضور ان کو لپٹا لیا کرتے تھے۔ اور یہ دونوں ان کے صاحبزادے، انہوں نے دین اسلام کے لیے بہت خدمتیں ہیں۔ جو پہلے بیٹے میں نے جن کا ہند جن کا نام ہے، یہ جنگ جمل میں حضرت علی شیر خدا کے لشکر میں تھے، اور ان کے لشکر میں ہی شہید ہوئے تھے یہ۔ اور جو ان کی دوسری شادی تھی، ان سے ایک بیٹی ہے ہندہ۔ یہ وہ ہندہ ہیں، بعد میں حضور پہ ایمان لائیں، صحابیات میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ عرب میں اب بھی آپ جائیں نا، بنو طاہرہ خاندان اب بھی وہاں پہ پایا جاتا ہے۔ وہ بنو طاہرہ خاندان انہی حضرت سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہندہ کے نام سے آگے مشہور ہوا۔ اور بنو طاہرہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ طاہرہ در حقیقت لقب تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، اور ان کی بیٹی یہ ہندہ جس خاندان میں گئی تھی، وہ تقوی، پرہیزگاری، طہارت یہ اس خاندان میں گئی۔ اس خاندان کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، انہیں بنو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہمارے زمانے کے جو اہل تشیع ہیں، یہ شیعہ حضرات جتنے بھی ہیں، ان کے سامنے، کسی کے سامنے، جیسے مشہور بات ہے نا، کسی نے خودکشی کا ارادہ کیا ہو تو اہل تشیع کے سامنے جا کے اتنی بات کرتے کہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی۔ تو اہل تشیع اتنا چڑھتے ہیں کہ وہ آپ کو جان سے مار دیں گے کہ بھئی تم تہمت لگا رہے ہو ان پہ۔ وہ تہمت کی بات کیا ہے؟ آپ راویوں میں نام پڑھتے ہیں حضرت ہند کا، حضرت حالہ کا، بنو طاہرہ، صرف اتنا پوچھیں کہ حضرت ہند، حضرت حالہ جو حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ہیں، یہ ہیں کون؟ یا بنو طاہرہ جن کے نام سے یہ لقب چلا اور آگے نسل چلی ہے، یہ کن کی اولاد ہے؟ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہے۔ میں گفتگو اپنی ختم کروں گا۔ پچھلے جو ہم نے جمعے میں بھی اور اپنی نشست میں بھی بات سنی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ سنا، تو میرے خیال میں اس سے بڑی بات نہیں کی جا سکتی کہ ایسی خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی تربیت کرنے والی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور زمانے میں کیسا جناب ان کا پھر ایک فیض ہے، آج تک جاری ہے۔ ہماری دعاؤں کی محتاج نہیں ہیں یہ ہستیاں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ہم تذکرہ سنتے ہیں یہ حسرت رکھ کے کہ کاش انہی کے تذکرے کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا